أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد صاحبان ایمان ماہ رجب المرجب رحمتوں برکتوں اور کئی فضیلتوں سے بھرا یہ مہینہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرما رہا ہے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے، استغفار کرنے، صلوات پڑھنے کی۔ تو صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں اللہ کے زیر بننے کے کون سا ایسا کام ہے کہ انسان اللہ کا زیر بن سکتا ہے، اور ایک ایسا مقام کہ جہاں پر انسان جا کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہاں جانے پر اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 رجب المرجب کی شب کی نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ صاحبان ایمان، 4 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح سے پہلے اس کا وقت ہے، آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز 7 رجب المرجب کی شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی دونوں رکعت میں اور دوسری دونوں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ ہر 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب نماز اب مکمل 4 رکعت کر لیں تو 10 مرتبہ اپنے محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی عظیم اجر والی نماز ہے، اللہ کے سائے میں اس کو مقام ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ملائکہ اس بندے، اس کنیز کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ اس نماز میں مشغول رہے گا، اور خداوند عالم نزا کے وقت اس پر آسانی فرمائے گا، اور قبر کی سختی جو ہے اس پر آسان ہوگی، اور خداوند عالم اس دنیا سے اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک یہ دنیا میں جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا۔ تو صاحبان ایمان، یہ بڑی عظیم اجر کی، ثواب کی یہ رات ہے 7 رجب المرجب کی۔ یہ 4 رکعت نماز آپ ضرور پڑھیں گے۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک اللہ کے زیر کیسے بنے، فرماتے ہیں علیکم باتیان المساجد فانہا بیوت اللہ فی الارض، تمہیں مساجد میں جانے کی سفارش کرتا ہوں۔ کیوں مولا؟ فرماتے ہیں کیونکہ مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں، اور فرماتے ومن آتاہا متطہرن، کہ جو شخص پاک و طاہر ہو کر مسجد میں وارد ہوگا، آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے گا، کس سے؟ گناہوں سے، وَكَتَبَهُ مِن زُوَّارِهِ، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے زائرین کے زمرے میں قرار دے گا۔ یعنی صاحبان ایمان، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے بندوں کے لیے ایک بہترین گھر بنایا ہے کہ جس میں جا کر انسان اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر مسجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اور مساجد جو ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کی نشست گاہ ہیں۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی پاک و پاکیزہ ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسجد میں عبادت خدا کے لیے جائے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد میں جو جاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو مسجد میں جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو مسجد میں جاتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 10 ثواب عطا کرتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔
مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 2 برابر ہوتا ہے، یعنی جتنے نمازی زیادہ ہوں گے ثواب بھی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جو مسجد کے پڑوس میں ہیں، جن کے گھروں کے قریب مساجد ہیں، ان کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں جائیں۔ تو یہاں پر کچھ مومنات بھی سوال کر سکتی ہیں کہ ہم تو مسجد میں نہیں جا سکتے، تو مسجد میں اکثر تو مرد وہاں پہ جاتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم تو اتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ان مومنات کے لیے، ان خواتین کے لیے، اللہ کی کنیزوں کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی بے پناہ فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اجر و ثواب میں زیادتی کے ہر قسم کے مواقع اور سہولیات اللہ نے فراہم کی ہیں۔ وہ مواقع اور سہولیات جو ہیں کیفیات کے اعتبار سے بسا اوقات مردوں سے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عورتوں کے شایان شان اللہ نے انہیں اپنے گھر میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی عورتوں کا، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، حتیٰ کہ روایت میں ہے عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، یعنی عورت کی نماز مسجد سے افضل گھر میں ہے۔ تو صاحبان ایمان، خداوند عالم بھی عورت کے لیے گھر میں رہنے کو حکم دے رہا ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے، اسے گھروں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں خدا فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں سکونت اختیار کرو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ تو صاحبان ایمان، مومن مومنات، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کی کفالت مردوں کے ذمہ رکھا ہے اور انہیں زمین میں نکل کر روزی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود سورہ جمعہ کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو صاحبان ایمان، مومن مومنات، آپ سب سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ اسی طرح سے ماہ رجب المرجب کی راتوں کی نماز اور مختلف معصومین علیہ السلام کے فرامین آپ مومنین مومنات کی مبارک سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔